السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ کراچی میں شدید ہبس کے بعد موسلادھار بارش، ضلع وسطی میں سڑکوں پر پانی جمع، ٹریفک متاثر۔ صدر ڈیفنس کلفٹن، نارتھ ناظم آباد فیڈرل بی ایریا، گلستان جوہر، گلبرگ، صفی حسن بفر زون اور کورنگی میں بادل برس پڑے۔ اورنگی ٹاؤن، لانڈھی، ملیر اور سرجانی میں بھی تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مزید 2 روز تک بارش کا امکان۔ ہب ندی میں ڈوب کر 4 افراد جاں بحق۔ لاہور میں بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، جیل روڈ اور دیگر علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ گلشن راوی اور مغل پورہ میں 52، لکشمی چوک میں 41 ملی لیٹر بارش ریکارڈ۔ فیصل آباد میں بھی آندھی کے ساتھ تیز بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ But secondly, it has delegitimized Muslim freedom struggles. So for instance, in Kashmir, after 9/11, the Indian government could suppress the people by using the word Islamic terrorism. خدشہ ہے بھارت مقبوضہ وادی سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ لگتا ہے کہ فروری کی طرح بھارت پھر پاکستان پر حملہ کرے گا۔ بھارت نے ایسی کوئی حرکت کی تو پاکستان جوابی کارروائی کرے گا۔ دنیا خبردار رہے، تنازع کشمیر پر 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ہیوسٹن میں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے کنونشن سے خطاب، کہا کہ بھارت میں نازی ازم سے متاثرہ جماعت پورے ملک پر قابض ہے۔ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ 9/11 کے بعد دہشت گرد حملوں کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ آج برر صغیر پر مودی کی صورت میں ہٹلر کی سوچ مسلط کی جا رہی ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے، ہر کسی کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ خلیجی ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کراچی ایئرپورٹ پر گفتگو، کہا تاریخ میں مقبوضہ کشمیر جیسے بلیک آؤٹ کی مثال نہیں ملتی۔ اپوزیشن نے اسمبلی کی حد تک ہماری قرارداد پر ساتھ دیا۔ اگر ریلیوں میں بھی اپوزیشن کے چہرے نظر آتے تو کشمیریوں کو اچھا پیغام جاتا۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا کشمیر بچاؤ مارچ، بارش کے باوجود شہر بھر سے شرکاء کی شارع فیصل آمد۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی مارچ سے خطاب کریں گے۔ بھارتی حکومت کو مودی نہیں RSS چلا رہی ہے۔ اقوام عالم مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ختم کروانے میں کردار ادا کرے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان کی سیالکوٹ میں خطاب، کہا اس خطے کے امن کے ساتھ مودی جو کھلواڑ کر رہا ہے اس کا کوئی مذہب معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم سفیر بن کر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور عالمی طاقتوں کو باور کروا رہے ہیں کہ بھارتی مظالم کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ معاون خصوصی کا کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے پر OIC سے اظہار تشکر۔ جنگیں نہ تو مرضی سے شروع ہوتی ہیں نہ ہی مرضی سے ختم ہوتی ہیں۔ کئی بار کمزور معیشتوں نے اکنامک سپر پاورز کو شکست دی ہے۔ جنگ کی خواہش نہیں، لیکن جنگ ہوئی تو بھارت کو ناک و چنے چبا دیں گے۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کا انتباہ، کہا آج محرم اور کربلا کی کہانی شروع ہوئی ہے۔ کوفی نہ بنو، ظلم کے سامنے حسین کی للکار بن کر کھڑے ہو۔ ظالم کا ساتھ اور مظلوم سے ہمدردی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یا یزید سے مراسم ہوں گے یا حسین علیہ السلام کو سلام ہوگا۔ کسی نے پاکستان پر حملے کی کوشش کی تو یہ آخری جنگ ہوگی۔ ہمارے پاس پاؤ اور آدھا پاؤ کے ایٹم بم بھی ہیں۔
پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا ننکانہ ریلوے اسٹیشن پر خطاب، کہا کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور عالم اسلام کا مسئلہ ہے، ہندوستان نے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، مودی RSS کے نظریے پر چلتا ہے، بولے ننکانہ ریلوے اسٹیشن کا نام بابا گرو نانک اسٹیشن رکھ رہے ہیں، سکھ کمیونٹی کے لیے بابا گرو نانک ٹرین چلائیں گے۔ بھارت نے جنت نظیر کشمیر کو موت کی وادی بنا دیا، مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ کرفیو 28ویں روز بھی برقرار، بچے بڑے سب بھوک سے بے حال۔ اگست میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں 16 کشمیری شہید اور 467 زخمی ہوئے، 11,000 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، 4,500 کشمیری کالے قانون کے تحت 2 سال کے لیے جیل منتقل۔ قابض فوج نے 14 کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی، جبکہ 31 گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ نازی مودی کے جبری ہتھ کنڈے اور پابندیاں بھی کشمیریوں کے حوصلے توڑنے میں ناکام، قابض بھارتی پولیس نے مودی حکومت کے 5 اگست کے یک طرفہ اقدام کے بعد مقبوضہ آبادی 300 زائد احتجاجی مظاہروں کی تصدیق کر دی، سب سے زیادہ 160 مظاہرے سری نگر میں ہوئے۔ ملک بھر میں مظلوم کشمیریوں کے حق میں مظاہرے اور ریلیاں جاری، سجاول میں ینگ ہندو فورم نے شیو مندر سے ریلی نکالی، ملتان کے تاجروں کا بھی ریلی نکال کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، گجرانوالہ میں نوجوانوں کی کشمیر بنے گا پاکستان ریلی، فورٹ رادھا کرشن میں جماعت اسلامی کا یکجہتی کشمیر مارچ، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ امریکہ کے ممکنہ صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش، سیکیورٹی کے نام پر کریک ڈاؤن کر کے کشمیریوں کے حقوق چھینے گئے، امریکی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لے، برنی سینڈرز کا ہیوسٹن میں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے کنونشن سے خطاب، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی اقدام ناقابل قبول قرار، کشمیر میں نافذ کرفیو فوری ہٹانے کا مطالبہ۔ کشمیر کے حق میں دنیا بھر میں مظاہروں اور تقریبات کا سلسلہ جاری، لاس اینجلس امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کا ڈولبی تھیٹر کے سامنے مظاہرہ، وینا میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب، بچوں نے کشمیری پرچم تھام کر ملی نغمے پیش کیے، جنوبی افریقہ میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کانفرنس کا انعقاد، 400 سے زائد افراد کی شرکت، بھارت مخالف نعرے، کشمیری پرچم بھی لہرائے گئے۔ کشمیر کا مسئلہ عالم اسلام کا ہے، کسی ایک شخص کا نہیں، ادھر مودی ہمارے کشمیریوں کو مار رہا ہے، ادھر مسلم ممالک مودی قصائی کو ایوارڈ دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا سکر میں تقریر سے خطاب، کہا مسئلہ کشمیر پر ہم اپنے ہی ملک میں احتجاج کر رہے ہیں، مودی دنیا میں گھوم رہا ہے، ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں، ہمیں متحد ہو کر کشمیر کے مسئلے پر بات چیت کرنا ہوگی، بولے میڈیا پر آج کل بس کراچی کے کچرے کی ہی بات ہو رہی ہے، کچرا تو ہر شہر میں ہے۔ گزشتہ دور میں قومی خزانے کو انتہائی بے دردی سے لوٹا گیا، شہباز شریف نے پنجاب میں 56 جعلی کمپنیز بنائی، وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واوڈا کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا کہ حمزہ شہباز 56 کمپنیز کے ذریعے 35 سے 40 کروڑ روپے ماہانہ کماتے رہے۔ کراچی کے کچرے کا عالمی میڈیا میں چرچا جاری، برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی کراچی میں کچرے کے ڈھیر اور مکھیوں کی یلغار پر رپورٹ شائع کر دی، کراچی میں صفائی کا سنگین مسئلہ بد انتظامی کا نتیجہ قرار، شہر میں پیدا ہونے والے کچرے کو تلف کرنے کا کوئی مربوط مرکزی نظام موجود ہی نہیں۔ رحیم یار خان میں اے ٹی ایم توڑنے والا ملزم دوران حراست چل بسا، صلاح الدین کو اچانک طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی۔ ملزم کی اے ٹی ایم توڑنے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم کے بعد موت کی وجہ کا تعین ہوگا۔
ڈی پی او نے واقعے کا نوٹس لے لیا، ایس پی تفتیش کی سربراہی میں انکوائری ٹیم تشکیل دے دی۔ ملک میں احتساب کے نام پر ڈرامہ ہو رہا ہے۔ آصف زرداری اور فریال تارپور کا ٹرائل شروع نہیں ہوا، لیکن جیلوں میں دہشت گردوں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی پریس کانفرنس، کہا جرم ایک صوبے میں ہوا ہو اور مقدمہ کسی اور صوبے میں چلے، تاریخ میں کوئی بھی ایک ایسا مقدمہ نہیں ملتا۔ بھٹو شہید کے ساتھ کی گئی تاریخی غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ محرم الحرام کے ساتھ ہی ملک بھر میں مجالس کا آغاز، شہدائے کربلا کی یاد میں شاہراہوں پر سبیلیں لگ گئیں۔ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ فلیگ مارچ، سندھ میں بھی غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات، پاک آرمی کی 52 کمپنی طلب۔ عاشورہ کے جلوس میں 7,500 رینجرز اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ پشاور میں جلوس کے روٹ پر آنے والے 15 اسکولز 10 محرم تک بند۔ فاتح روم اور فارس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ خلیفہ دوم کی جرأت اور بہادری، فتوحات اور کارنامے تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ اپر کوہستان میں رابطہ پل ٹوٹنے کے حادثے میں لاپتہ ہونے والے 16 افراد کی تلاش جاری، گزشتہ روز 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کا کوہستان کا دورہ، متاثرین سے اظہار تعزیت، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ کراچی پولیس نے کم عمر ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ ڈاکوؤں کی واردات کی فوٹیج چند روز قبل سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2 پسٹل، 4 موبائل فونز اور دیگر اشیاء برآمد۔ اوکاڑا کے نواحی علاقے شیرگڑھ میں خاتون نے درندگی کی انتہا کر دی۔ نانی نے باپ کے پاس جانے کے ضد پر نواسی کو جلتے تندور میں پھینک دیا۔ فضل عباس کی بیوی گھریلو جھگڑے کے باعث بچوں کے ہمراہ میکے آ گئی تھی۔ بچی کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوحہ قطر میں امریکہ طالبان مذاکرات مکمل امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلم خلیل زاد کا بیان، کہا معاہدے سے افغانستان میں جاری تشدد میں کمی آئے گی، پائیدار امن کے لیے بات چیت کا دروازہ کھلے گا۔ زلم خلیل زاد افغان قیادت سے مشاورت کے لیے آج کابل روانہ ہوں گے۔ افغانستان میں طالبان کا 2 دن میں دوسرا بڑا حملہ، بغلان میں طالبان کے حملے میں 1 شخص ہلاک، 8 افراد زخمی ہو گئے۔ افغان حکام نے گزشتہ روز قندوز میں طالبان کے حملے میں 20 سیکیورٹی اہلکاروں کے مارے جانے کی تصدیق کر دی، 85 افراد زخمی بھی ہوئے۔ افغان حکام کا 56 جنگجوؤں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ مودی راج میں انتہا پسندوں کی غنڈہ گردی عروج پر، راجستھان میں انتہا پسند غنڈوں نے شادیوں میں کھانا بنانے والی 2 دلت بہنوں کو بہانے سے بلایا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ امریکہ کے جنوب مشرقی علاقوں کا رخ کرنے والا طوفان ڈورین کیٹیگری 4 میں تبدیل، طوفان کے باعث ہواؤں کی رفتار 240 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی۔ طوفان کی کل ریاست فلوریڈا سے ٹکرانے کا امکان، متعدد علاقوں میں طوفانی بارش کی بھی پیش گوئی۔ پی سی بی ڈومیسٹک سیزن 2019-20 پر 1 ارب روپے سے زائد خرچ کرے گا۔ قائد اعظم ٹرافی کے انعام رقم 1 کروڑ روپے مقرر ہوگی۔ ہر کھلاڑی سالانہ 20 لاکھ روپے کمائے گا۔ ڈومیسٹک سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑی سالانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ وصول کرے گا۔ قائد اعظم ٹرافی کی میچ فیس 50 سے بڑھا کر
75,000 रुपए कर दी गई। पाकिस्तानी कप और कौमी T20 टूर्नामेंट की मैच फीस 40,000 रुपए मुकर्रर। नॉन फर्स्ट क्लास मैचेस की फीस 8 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। और मारूफ ड्रामा और नावल निगार फातिमा सुरैया बजिया के मद्दा आज उनकी 89वीं सालगिरह मना रहे हैं। बजिया ने शमा अफशा और उरूसा जैसे शोहरे आफाक ड्रामों से पूरे बर्रे सगीर में शोहरत कमाई। गिरा कदर खिदमात के एतराफ में उन्हें हिलाल इम्तियाज और तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। जापान की हुकूमत ने भी बजिया को सबसे बड़ा सिविल अवार्ड अता किया।